ایسے پانی سے تبرک حاصل کرنا جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بال ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں اردن میں ایک درس میں شامل ہوئی جس کا عنوان مسجد اقصی اور غلبہ دین کے متعلق تھا، اور درس دینے والی خاتون ہمارے لیے ایسا پانی بھی لے کر آئی تھیں جن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بال ڈبویا گیا تھا۔ یہ بال فلسطین کے عکا نامی شہر کی ایک مسجد الجزار میں موجود ہے۔ اس پانی کو شیشے کی بوتل میں محفوظ کیا گیا تھا، پھر انہوں نے اس پانی کو ایک بڑی ٹینکی میں ملا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کی تعداد مستفید ہو سکے۔ میں نے بھی ان کی طرح پانی لے لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس پانی سے شفا یابی اور برکت کے لیے تبرک حاصل کرنا جائز ہے؟ ہمیں فتویٰ درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ پانی ابھی تک میرے پاس موجود ہے اور میں نے ابھی تک اسے استعمال نہیں کیا۔ الجواب بعون الوہاب۔ سب علماء کے نزدیک متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں یا پسینے وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کے بارے میں دلائل موجود ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرے کو کنکریاں ماریں اور اپنی قربانی نحر کرنے کے بعد سر منڈوایا تو اپنی دائیں جانب حجام کی طرف کی تو اس نے آپ کی دائیں طرف سے بال مونڈ دیے۔ پھر آپ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور اپنے بال انہیں دے دیے۔ پھر حجام کی طرف اپنی بائیں جانب کی اور فرمایا اس طرف سے بال مونڈ دیجئے، تو اس نے آپ کے بال اس طرح سے اتار دیے اور آپ نے یہ بال بھی ابو طلحہ کو دے کر فرمایا انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ مسلم حدیث نمبر 1305۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نطاع چمڑے کی ایک شیٹ بچھاتی تھیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر قیلولہ فرماتے۔ چنانچہ جب آپ سو جاتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پسینہ اور بال ایک شیشی میں جمع کرتیں اور پھر اسے ایک سک خوشبو میں ملا دیتیں۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس کہتے ہیں کہ جب انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری میت کو لگائی جانے والی خوشبو میں اسے ضرور شامل کرنا، تو آپ کو لگائی گئی خوشبو میں اسے شامل کر دیا گیا۔ بخاری حدیث نمبر 6281۔ نطاع چمڑے کے بچھونے کو کہتے ہیں۔ سک خوشبو کی ایک قسم ہے جو کستوری وغیرہ ملا کر بنائی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اور دیگر دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جدا ہونے والا بال یا پسینہ وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے، جس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں خیر کی امید کی جا سکتی ہے، جبکہ خیر دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بال یا آپ کے باقی ماندہ آثار کی موجودگی کا دعویٰ بلا دلیل ہوگا، اور عام طور پر اس بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں سب فراڈ اور خرافات میں سے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بال ہے کیونکہ جب اسے دھوپ میں رکھا جائے تو اس کا سایہ نہیں بنتا۔ اس قسم کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے، بال یا دیگر باقی ماندہ اشیاء گم ہو چکی ہیں، اور اس وقت ہم میں سے کوئی بھی یقینی اور قطعی طور پر اس قسم کی اشیاء کو ثابت نہیں کر سکتا۔ ماخوذ از التوسل، صفحہ نمبر 147۔ چنانچہ مذکورہ بالا بیان کے بعد جس پانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اس پانی میں رکھا جانے والا بال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بال ہی ہے، اور اس چیز کو ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے فریب کاروں، بدعات کو ترویج دینے والوں اور دھوکے بازوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح علم بھی انہی لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے جو صحیح منہج کا دفاع کرتے ہیں اور اسی کی ترویج کرتے ہیں۔ عقل مند آدمی خود ہی سوچے کہ گفتگو نے کیسے غلبہ دین کے موضوع سے رخ موڑ کر لوگوں کو غیر ثابت معاملات کی طرف متوجہ کر دیا، حالانکہ درس دینے والی خاتون کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو درست منہج کی طرف دعوت دیتیں اور اس پر کاربند رہنے کی نصیحت کرتیں، کیونکہ درست منہج پر رہنا بھی غلبہ دین کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اچھے انداز میں اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔
واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 100105۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔